بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائٹ سائڈ وتھ فیری کے ساتھ خوش آمدید۔ شہداء کو یاد کرنا بھی کسی شہادت سے کم نہیں۔ ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 15۔ پاکستان سے ملنے والی خبر نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میسم، وہ بولو عباس، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ میسم یہ کہہ کے وہ رونے لگ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میسم، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو جیسے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے بسی کے عالم میں میں فقط آنسو بہا رہا تھا۔ بابا جان، آپ مجھے تنہا کر گئے ہیں۔ آپ میری ہمت، میرا مان تھے۔ پروردگارا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ایک طرف محاذ پر جوان اپنے عشق کو پانے کی بے تابی میں جوک در جوک جا رہے تھے، اور مجھے جب یہ سعادت نصیب ہوئی ہے تو بابا کی جدائی، ماں کی تنہائی کا غم۔ پاکستان آیا اور بابا کی رسومات ادا کر کے ماں کو بھی ساتھ لے گیا ایران۔ میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ جب میں ایران آیا تو شروع کے کچھ ماہ مہدی کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد مہدی محاذ پر چلا گیا تو میں بھی ہاسٹل میں رہنے لگ گیا۔ مہدی نے مجھے کہا بھی تھا کہ میں جب تک چاہے ان کے گھر رک سکتا ہوں، مگر میں اپنے دل کی حالت سے بہت مجبور تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتا کہ فاطمہ کا خیال نہ آئے مجھے، میرا دل پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ تڑپتا تھا اس کے لیے۔ فاطمہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہی تھی اور تقریباً سارا دن یونیورسٹی اور اس کے بعد گھر آتی تھی۔ میں جو 3 ماہ مہدی کے گھر گزارے وہ بہت اذیت کے دن تھے۔ میرا نفس مجھے اکساتا کہ فاطمہ کی آواز سن سکوں یا اسے دیکھ ہی سکوں، مگر میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہ دیتا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا اسی کی ناموس پر بری نگاہ ڈالوں، اور خود میرے لیے بھی یہ بات باعث ذلت تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھوں اسے، اور خود فاطمہ، اس کی حیا اور پاکیزگی کے آگے میری نگاہیں بھی اٹھ نہ پاتی تھیں۔ اس اذیت کو کم کرنے اور فاطمہ کا خیال دل سے نکالنے کی غرض سے میں مہدی کے گھر سے ہاسٹل آ کر رہنے لگا تھا۔ اس دوران فاطمہ سے میری فقط اتنی سی آشنائی ہوئی تھی کہ وہ میرا نام جانتی تھی اور اپنے بھائی کی دوست کی حیثیت سے جو 2-3 بار سامنا ہوا تھا، بس اس وجہ سے مجھے دیکھ کر پہچانتی تھی۔ میں ہاسٹل میں آ گیا تھا، مگر میرا دل اس فراق میں مزید بے چین رہنے لگا۔ میں سمجھتا تھا کہ دور جا کر میں اس خیال اور اس کیفیت سے نجات پا لوں گا، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ میرا دل اسے اپنا سمجھ بیٹھا ہے اور اس کے عشق میں دن رات بے قرار رہتا ہے۔ کئی مرتبہ دل میں خواہش ہوئی کہ مہدی سے بات کروں۔ جتنی دفعہ بھی ہمت کی، میرا ماضی مجھے روک دیتا اور خود سے سوال کرتا کہ میں کیا سمجھتے ہو، جا کر کیا کہو گے کہ اس کی بہن سے عشق کرنے لگے ہو اور اسے ہم سفر بنانا چاہتے ہو، اور وہ جو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ تمہاری بات قبول کر لے گا؟ یہ احساس میرے حوصلے پست کر دیتا۔ میں اپنے دل سے جنگ کر رہا تھا کہ اسی دوران جب مدافعین حرم کے لیے بھرتیاں شروع ہوئیں تو میں بہت خوش ہوا کہ اب میں اپنے عشق شہادت کو پا لوں گا اور اس غم دل سے بھی نجات مل جائے گی، مگر بابا کی وفات اور شام نہ جانے کے غم سے دل کا درد پھر سے تازہ ہو گیا۔ میرا دل ایک انجانا سا عشق پال رہا تھا اور یہ بات مجھے بہت اذیت پہنچا رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ اذیت اس بات کی تھی کہ شہید بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر رہے تھے۔ اب جب میں پاکستان آیا تو مہدی کی کال آئی کہ وہ سپاہ کے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شام سے واپس ایران آیا ہے اور ملنا چاہتا ہے، مگر میں چونکہ پاکستان تھا اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ سوچ رہا تھا کہ مہدی سے ملنے جاؤں، مگر اپنے دل کی اس اضطراری کیفیت سے ڈرتا تھا کہ کہیں مہدی پر کچھ عیاں نہ ہو جائے۔ بابا کی جدائی کا غم دل میں لیے ماں کو لے کر ایران آ گیا۔
جب ہم کم پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ صبح ماں کو حرم لے کر زیارت کے لیے آیا۔ اس طرف ذریعہ مبارک ہے، زیارت کے بعد اسی جگہ آ جائیے گا، میں آپ کا منتظر رہوں گا ماں۔ میری پیاری امی، ذریعہ مبارک کا وہ حصہ جو خواتین کی طرف واقع تھا، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے ماں سے کہا۔ اس کے بعد میں ذریعہ مقدسہ پر آیا، زیارت پڑھی اور جالیوں کو تھام کر رونے لگا۔ جب سے ہاسٹل آیا تھا پھر کبھی فاطمہ کو نہیں دیکھا تھا۔ آج بہت عرصے بعد دل میں بہت شدت سے یہ حسرت پیدا ہوئی کہ ایک بار اسے دیکھ سکوں، مگر میری حیا نے یہ بات زبان پر نہ لانے دی۔ اے مادر جاں، میری مدد کریں، میں بہت اذیت میں ہوں، خدا را مجھے تنہا مت کریں، میرا دل مجھ سے دشمنی کر بیٹھا ہے اور میں اس کی مخالفت کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ باہر آیا اور ماں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو خود کو سر سے لے کر پاؤں تک کالی چادر میں چھپائے ماں کو سہارا دیے میری طرف آ رہی ہے۔ میری بچی، خدا تمہاری حیا و پاک دامنی کی حفاظت فرمائے، تم نے بہت زحمت اٹھائی۔ ماں آپ شرمندہ کر رہی ہیں، اس میں زحمت کیسی؟ اس کی معصوم آواز نے میرے اندر ہلچل مچا دی تھی، اور اپنی دھڑکنوں کے بے ترتیب ہونے سے میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ ہے۔ جاری ہے۔ مزید جاننے کے لیے برائٹ سائڈ وتھ فیری کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔